بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کے ساتھ اور ہر انسان کے سامنے 3 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل ہے فنا فی الشیخ، اور دوسری منزل ہے فنا فی الرسول، اور تیسری منزل ہے فنا فی اللہ۔ فنا فی الشیخ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی مرضی ختم کرے۔ جب مرید ہوتا ہے کسی بھی شیخ کامل کا، کسی بھی رہنما اور رہبر کا، تو پھر وہ اپنی مرضی ختم کرتا ہے، اور اپنی مرضی ختم کرنے کے بعد وہ اپنے مرشد کی منشا پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو یہ پہلی منزل ہے، اور یہ پہلی منزل بھی حضرت ابوبکر صدیق نے حاصل کی۔ اسی طرح دوسری منزل ہے، وہ منزل ہے فنا فی الرسول، کہ اپنے رسول کے نام پر مٹ جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ذات کو مٹا دیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہجرت کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، جب حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے اور مدینۃ الرسول کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دستار اٹھا کر حضور علیہ السلام کو ہوا دے رہے تھے، کوئی یہ پہچان لے یہ آقا ہے، یہ غلام ہے۔ یہ تھی عاجزی اور انکساری، اور اسی کا نام مر مٹنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے واضح کر دیا لوگوں کو کہ یہ میرے آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فنا فی الرسول کی بھی منزلیں آپ نے طے کی۔ اسی طرح فنا فی اللہ، کہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کی محبت میں بھی فنا ہو گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جب آپ مسلمان ہوئے، جب آپ ایمان لائے، تو 40,000 درہم موجود تھے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ نے سارا خرچ کر دیا تھا۔ یہ سخاوت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معاملات مشترکات تھے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس کے معاملات پھر حضور کے ساتھ کیوں نہ ملیں گے؟ اب میں آپ کو پہلا بتانا چاہتا ہوں مشترکات کس طرح تھے، اور کس طرح آپ فنا فی الشیخ تھے، کس طرح آپ فنا فی الرسول تھے، اور کس طرح آپ فنا فی اللہ تھے۔ کہ حضرت نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی عمر پاک 63 سال ہوئی۔ حضرت نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی سوموار کو ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی وصال سوموار کو ہوا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 ہفتہ پہلے بیمار ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی 2 ہی ہفتہ پہلے بیمار ہوئے۔ حضرت نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار ہوئے، تو آپ کے سرہانے حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہوئے، آپ کے سرہانے بھی حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے واپسی تھی، تو آپ کا دل میں خیال آیا کہ آخری وقت میں مسواک والی سنت کو بھی نہ چھوڑوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ماں کو حکم دیا کہ مجھے مسواک دی جائے، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا، اسے نرم کیا، حضور کی خدمت میں پیش کی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں مصطفیٰ کی آخری سنت کو قضا نہ کروں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو حکم دیا، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس مسواک کو چبایا اور اپنے ابا حضور کی خدمت میں پیش کی۔ اسی طرح نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال مدینۃ الرسول میں ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی وصال مدینۃ الرسول میں ہوا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال پہلے زہر دیا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی 2 سال پہلے ہی زہر دیا گیا تھا۔
نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی قوم یہودی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی زہر دینے والی قوم یہودی تھی۔ حضرت نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا وہ گوشت کے اندر ڈال کر دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی جو زہر دیا وہ گوشت کے اندر ڈال کر دیا تھا۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن پہلے آپ بخار کی بیماری میں مبتلا ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی 15 دن پہلے آپ کو شدید بخار ہوا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن پہلے مصلح رسول کو چھوڑ دیا تھا آخری ایام میں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی 4 دن پہلے مصلح رسول کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ساری زندگی چکی پیستی رہی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی حضرت اسماء چکی پیستی رہی۔ اسی طرح حضرت نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کا سر کاٹا گیا تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے آخری جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، اور حضرت ابو بکر صدیق کے جو آخری الفاظ تھے وہ بھی یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کو پرانی چادروں میں 3 چادروں میں کفن دیا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پرانی 3 چادروں میں ہی کفن دیا گیا تھا۔ اور جس طرح آقا علیہ السلام کو جس چارپائی پر لے جایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی آخری وقت اسی چارپائی پر لے جایا گیا تھا۔ اور جس حجرے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر مبارک بنائی، اسی حجرے میں حضرت ابو بکر صدیق کی بھی قبر مبارک تیار کی گئی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 20 سال تھی۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آقا علیہ السلام کی عمر پاک 63 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر پاک 61 سال تھی۔ گویا کہ یہ سمجھیں کہ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب حضرت ابو بکر صدیق 18 سال سے لے کر 61 سال تک مصطفیٰ کریم کا دیدار کرتے رہے۔ گویا کہ یہ سمجھ لے، تاریخ کے اندر ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 43 سال تک مصطفیٰ کریم کے چہرے کا دیدار کرتے رہے، اور یہی تو وجہ تھی کہ آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ کو۔ اور تاریخ انسانیت کے اندر، تاریخ اصحاب کے اندر، اور غلامان رسول کے اندر سب سے بڑھ کر جو مقام ملا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو یہی ملا ہے کہ آپ 43 سال تک مصطفیٰ کریم کا چہرے کا دیدار کرتے رہے، مصطفیٰ کریم کے چہرہ رسول کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ شان تھی میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ مقام اللہ نے اس لیے آپ کو دیا کہ آپ نے تو اپنی زندگی کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا تھا، ہر کام کو حضور کی محبت سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو کام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں شان صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔